عجب قیامت کا حادثہ کہ اشک ہیں آستی نہیں ہے۔ عجب قیامت کا حادثہ کہ اشک ہیں آستی نہیں ہے۔ زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پر مہر مبیں نہیں ہے۔ تیری جدائی میں جانے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہانی کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے۔ قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان سے زور بیاں گیا ہے۔ اتر گئے منزلوں کے چہرے، امید کیا کارواں گیا ہے۔ تیری جدائی میں جانے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہانی کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے۔ 22 فروری 1958۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو پاکستان بننے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دہلی میں مسلمانوں کے سامنے جو یادگار تقریر ارشاد فرمائی تھی، اس کا متن حاضر خدمت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں۔ میں نے اس زمانہ میں بھی کہ اس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی تھی، تمہیں خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر اضطراب کی بجائے اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کی بجائے اعتماد۔ آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بولی بصری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی۔ میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے۔ میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے۔ میں نے کروٹ لینا چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی۔ حتیٰ کہ پچھلے 7 سال کی تلخ نوا سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ منع و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ نتیجہ معلوم کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ سچ پوچھو تو اب میں ایک جمود ہوں یا ایک دور افتادہ صدا جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا تھا وہاں میرے بالوں پر کاٹ لیے گئے ہیں یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری دست درازیوں سے گلا ہے، میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ اور کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آ گیا؟ یہ خوف تم نے خود فراہم کیا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ زیادہ نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مرزل موت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو چھوڑو، یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہوا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہارا بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے ہیں۔ وہ تقدیر جو تمہاری دماغی لغت میں معیشت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی تمہارے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے، انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی اور رہنمائی کے وہ بت جو تم نے وضع کیے تھے وہ بھی دغا دے گئے، حالانکہ تم نے سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لیے بچھائی ہے اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا اور تمہاری اس طرح میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں بکارا تھا اور کہا تھا جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نہوست سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں بھی سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں۔ اگر تم نے وقت کے پہلو قدم اٹھانے سے پہلو تہی کی اور تعطل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا تو مستقبل کا مورخ لکھے گا کہ
تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ انسانوں کا ایک گول تھا ملک کی آزادی کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو صفائے ہستی سے محو ہو، جانے والی قوموں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ سامنے لال قلعہ کی دیوار پر آزاد ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزار کہے تم سفر کیا کرتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی ہے، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھین گئی ہے اور اس کی جگہ بری شے آ گئی۔ یہ واقعہ نہیں، واہمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بری شے چلی گئی اور اچھی شے آ گئی۔ ہاں، تمہاری بے قراری اس لیے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو ہی نجات مادی سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھ میں تم نے مدتوں حاکمانہ طمع کا کھلونا بن کر زندگی بسر کی ہے۔ ایک دن تھا جب تم کسی جنگ کے آغاز کی فکر میں تھے اور آج اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو۔ آخر تمہاری اس عجلت پر کیا کہوں کہ ادھر ابھی سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ درپیش آ گیا ہے۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاسیات کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے اور کبھی اس پر پرخار وادی پر قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہیں، لیکن مجھے آج جو کہنا ہے میں اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ متحدہ ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو جس ٹب سے ہوا دی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 7 برس کی روادات دہرانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ البتہ ہندوستان کے مسلمانوں پر مصیبتوں کا جو ریلا آیا وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کی فاش غلطیوں کا بدہی نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ مسلم لیگ کے لیے موجب حیرت ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ میں پہلے دن ہی سے ان نتائج پر نظر رکھتا تھا۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کس اچھے انداز سے فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتہ میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا قصد کیا ہے۔ دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ ہراس کا یہ موسم عارضی ہے۔ میں نے تم کو یقین دلایا ہے کہ ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بے عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 داری تلوار سے زیادہ کاری ہے جس کے گاؤں کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں، تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ یہی چمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہو، حالانکہ دہلی تمہارے خون کی سیچی ہوئی ہے۔ عزیزو، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بے جا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف و ہراس بھی بے جا ہے۔ مسلمان اور بزدلی اور یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب اس نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جانے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے خدا کی چلواگاہ بناؤ جس نے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی کو معرفت فرمایا تھا۔ جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر چم گئے تو ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا
ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ ہوائیں گزر جاتی ہیں یہ سر سہی، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ ابھی دیکھتی آنکھوں اب طلا کا یہ موسم گزرنے والا ہے، یوں بدل جاؤ جیسے تم پہلے کبھی اس حالت میں نہ تھے۔ میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں، لیکن مجھے تمہاری تغافل کشی کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ہے۔ سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی اور اب نیا سانچہ ڈل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبھن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا ہے۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو؟ کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو؟ کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیر کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائنچے چڑا لیے ہیں؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے، باطل گرجے تو کہوں سے جواب دیا، سر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندیاں آئیں تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنی ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں بھگا سکتی۔ عزیزو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، 1400 برس پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہی نسخہ تمہاری حیات کا ضامن اور تمہارے وجود کا رکھوالا ہے، اسی کا اتباع تمہاری کامرانی کی دلیل ہے۔